السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم نے سنا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا، لیکن کس طریقے سے آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے، آئیے سنتے ہیں حلیمہ سعدیہ کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیرت انگیز واقعہ۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور میرے شوہر حارث بن عبد العزیٰ اپنے گھر سے نکلے اور ہمارے ساتھ ہمارا ایک چھوٹا سا معصوم سا دودھ پیتا بچہ بھی ہمارے ساتھ تھا، اور ہمارے قبیلے سے بہت ساری عورتیں قافلے کی شکل میں شہر سے نکل رہی تھی اور وہ بچوں کی تلاش میں جا رہی تھی، تو ہم لوگ بھی ان قافلے کے ساتھ ہو گئے، ہم لوگ بھی ان عورتوں کے ساتھ ہو گئے اور بچے کی تلاش میں ہم لوگ نکل پڑے۔ اور یہ قحط سالی کے دن تھے، یعنی خشکی کے دن تھے، اور قحط نے، خشکی نے ہمارے قبیلے کے اندر کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا تھا۔ میں ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک دبلی سی پتلی سی اونٹنی بھی تھی جس کے اندر باخدا ایک قطرہ دودھ تک نہیں تھا۔ حالات ایسے ہو چکے تھے کہ ہمارے بچے رات بھر بھوک کے مارے بلکتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، اور جب وہ رات میں بھوک سے ترستے تھے، کھانے کے لیے چیختے تھے، آہو بکا کرتے تھے، تو ہم رات بھر سو نہیں پاتے تھے۔ نہ میرے سینے میں اتنا دودھ تھا کہ میں اپنے بچے کو رات میں پلا سکوں، اور نہ ہی ہماری اونٹنی کے لیے ہمارے پاس کوئی خوراک تھا۔ ہم اللہ سے دعا کرنے لگے کہ کسی طریقے سے یہ قحط سالی ہم سے دور ہو جائے اور ہمارے قبیلے کے اندر خوشحالی آ جائے۔ آگے حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ میں جس سفید گدھی پر سوار تھی، دبلے پن اور کمزوری کے سبب وہ اتنی سست رفتار سے چل رہی تھی کہ قافلے کی عورتیں مجھے بار بار طعنہ دینے لگیں کہ حلیمہ تو کس گدھے کو لے کر آ گئی ہے۔ قافلے کی عورتیں مجھ سے تنگ تنگ آنے لگی، اور کسی طریقے سے ہم مکہ کے اندر پہنچے، اور جیسے ہی ہم لوگ مکہ پہنچے، ہم لوگوں نے فوراً بچوں کی تلاش کرنا شروع کر دی، اور قافلے کی تمام عورتوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس بچے کے والد اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو قافلے کی تمام عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیا، اور یہ کہنے لگے اس بچے کے جب والد اس دنیا کے اندر نہیں ہے تو ان سے ہمیں داد و دہش کی کیا امید۔ داد و دہش کہہ سکتے ہیں، ایک طرح سے کہہ لیا جائے سیلری کی، تنخواہ کی، معاوضہ کی کیا امید۔ ماں بیوہ ہے، دادا کچھ دے نہیں سکتا ہے، یہ کہہ کر قافلے کی عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا۔ اور یہاں تک حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے بھی پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، لیکن میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا۔ کچھ ساعت ابھی گزرے ہی تھے کہ قافلے کی تمام عورتوں کو بچہ مل گیا، لیکن میں قافلے کی ایسی واحد عورت تھی جس کو ایک بچہ بھی مل نہ سکا۔ لہٰذا اب جب نکلنے کی باری آئی، جب جانے کی باری آئی، جب واپس ہونے کی باری آئی، تو میں نے دیکھا کہ قافلے کی عورتوں کے پاس، ہر ایک عورت کے پاس ایک نہ ایک بچہ ہے، لیکن میرے پاس کوئی بھی بچہ نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، حارث بن عبد العزیٰ سے کہنے لگی کہ قافلے کے تمام عورتوں کے پاس ایک نہ ایک بچہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں جا رہی ہوں اس یتیم کو ہی لے لیتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس یتیم کو لے لوں تو مجھے اچھا لگے گا۔ حارث بن عبد العزیٰ نے، ان کے شوہر نے کہا جاؤ اسی یتیم بچے کو لے آؤ، ہو سکتا ہے اللہ اس میں ہی کچھ ہمیں بھلائی دے دے۔ لہٰذا میں گئی اور عبد المطلب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے یہ کہنے لگی کہ مجھے وہ بچہ چاہیے۔ عبد المطلب نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا، اور حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر
अपने उस डेरे के अंदर आ गई, अपने कैंप के अंदर आ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आगोश में ले लिया। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया ने अपने आगोश में लिया, कहती है कि मेरे सीने में एक कतरा दूध नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आगोश में लिया, मेरे सीने से दूध उमड़ने लगा, दूध निकलने लगा और इतना दूध निकला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे सीने से दूध पीते रहे। यहाँ तक कि मेरा छोटा सा बच्चा जो रात भर चीखता था, बिलकता था और दूध पीने के लिए तरसता था, वो भी शिकमसीर होकर दूध पीता है और मेरा बच्चा भी सो जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सो जाते हैं। यहाँ तक कि हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा उस ऊँटनी की तरफ जाते हैं, जो दुबली पतली ऊँटनी हमारे साथ थी, उस ऊँटनी के पास जाते हैं और दूध निकालते हैं और दूध इस कदर निकलता है, इस कदर निकलता है कि मैंने आज से पहले इतना दूध उस ऊँटनी से निकलते हुए नहीं देखा था। दूध लबरेज हो जाता है उसके थन के अंदर और दूध निकाल कर मेरे शौहर मेरे पास लाते हैं, मैं भी पीती हूँ और मेरे शौहर भी पीते हैं। रात आराम से गुजर जाती है, सुबह होती है, मैं अपने शौहर से कहती हूँ कि हो सकता है ये बच्चा हमारे लिए खैर व बरकत और आफियत लेकर आया है, ये बच्चा हमारे लिए भलाई लेकर आया है, ये बच्चे के आने की वजह से हमारे अंदर इतनी बरकत पाई जा रही है कि मेरे सीने से भी दूध उमड़ कर निकल रहा है और हमारी ऊँटनी भी दूध से लबरेज हो गई है।